بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، نماز میں کس طرح چوری کرتا ہے؟ فرمایا وہ رکوع و سجود کو پوری طرح ادا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز کی طرف نظر التفات نہیں فرماتے جو رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ ان ارشادات کی وجہ سے صحابہ نماز میں اطمینان و سکون کا خاص خیال رکھتے اور اس سے عاری نمازوں کا سخت نوٹس لیتے تھے۔ زید بن وہب کا بیان ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدوں کو نماز میں پوری طرح ادا نہیں کرتا تھا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تو مرے گا تو اس طریق پر یعنی اس دن پر نہیں مرے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے کے علاوہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت یعنی قوما اور دونوں سجدوں کے درمیان کی نشست یعنی جلسے کے لیے کئی طرح کے اذکار اور دعائیں بتائی ہیں۔ مثلا رکوع سے سر اٹھاتے وقت آپ پڑھتے سمع اللہ لمن حمدہ، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یعنی جلسے میں یہ دعا پڑھتے اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، لیکن ان دعاؤں کو بغیر کسی دلیل کے نفل نمازوں کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، اور فرائض میں رائج نہ ہونے کی وجہ سے نفل میں بھی یہ متروک ہی ہے، کیونکہ کوئی ان کا تذکرہ بھی نہیں کرتا، نہ ہی لوگ جانتے اور یاد کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں ان کا ذکر ہی نہیں۔ رکوع اور سجدوں میں دعاؤں کے اہتمام کی سنت بھی متروک ہے۔ فقط تسبیحات کے اقل درجے یعنی 3 بار کو کافی سمجھ لیا گیا ہے، وہ بھی اتنی جلد بازی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ یہ سمجھنا چاہیے کہ امام ہر رکن کی طرح رکوع اور سجود میں مقتدی سے پہلے جاتے ہیں اور پہلے اٹھتے ہیں، تو اگر وہ تسبیحات فقط 3 بار جلدی جلدی کہہ کر اٹھ جائیں تو ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے مقتدیوں کو ان کے ساتھ 1 یا 2 بار ہی تسبیحات پڑھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ جب تک وہ ان کے ساتھ رکوع یا سجود میں شامل ہوں گے امام 1 یا 2 بار تسبیح کہہ چکا ہوگا۔ اس لیے ائمہ کو چاہیے کہ کم از کم 5 بار تسبیحات کا اہتمام کرے، وہ بھی اطمینان سے، جب ہی مقتدیوں کو 3 بار کہنے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ قوما اور جلسے کی دعائیں اور درود شریف وغیرہ بھی اطمینان و سکون سے پڑھنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جلسے میں کم از کم 1 بار اللہم اغفر لی کہہ لینا واجب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قاعدہ اخیرہ میں درود شریف واجب ہے۔ تعدیل ارکان کے سلسلے میں ائمہ مجتہدین نے مختلف موقف اختیار کیا ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اور حنفیہ میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اسے فرض کہتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک تعدیل ارکان واجب ہے۔ لہذا جو لوگ اسے فرض کہتے ہیں ان کے نزدیک اس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اسے واجب کہتے ہیں ان کے نزدیک اس کے ترک سے نماز باطل تو نہیں ہوتی لیکن اس کا لوٹانا واجب ہے۔ متاخرین حنفی علماء میں امام طحاوی، علامہ ابن عابدین شامی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا تقی عثمانی، مولانا مفتی نظام الدین اعظمی اور مفتی فضل الرحمن اعظمی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے بھی تعدیل ارکان کے اہتمام پر کافی تاکید کی ہے۔ اس لیے سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ آدمی سنتوں کا اہتمام کر لے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بیان کردہ وعیدوں کی زد میں نہ آئے اور کسی امام سے اختلاف کی صورت بھی پیدا نہ ہو۔ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کو نماز مختصر پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن نماز مختصر اور نماز کامل میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مختصر کے لیے قرات میں تخفیف کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ رکوع اور سجود میں تخفیف کرنے کا۔ ایک صحابی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے
طول نماز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی جب انہوں نے عشاء میں سورہ بقرہ یا نساء کی تلاوت کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ تو نے سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی کے ساتھ نماز کیوں نہ پڑھ لی، کیونکہ تیرے پیچھے بوڑھے، کمزور اور صاحب حاجت سبھی طرح کے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہے کہ تخفیف قرات میں ہے، نہ کہ اطمینان رکوع و سجود اور سکون نماز میں۔ صاحب مظاہر حق نے بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ہلکی ہوتی تھی اور رکوع، سجود، نیز تعدیل ارکان وغیرہ میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ آخری بات یہ ہے کہ کامیابی کی ضمانت اس نماز کے ساتھ ہے جو خشوع و خضوع اور صفت احسان کے ساتھ پڑھی جائے۔ اتنی جلد بازی کی نمازیں جن میں رکوع و سجود بھی صحیح سے ادا نہ ہو اور جو سنتوں سے عاری ہو، ان میں صفت احسان یعنی اللہ کے دھیان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جب ہم اپنا قیمتی وقت خرچ کرتے ہی ہیں تو نمازوں کو سنوارنے کی بھی فکر کریں، اور ائمہ کو تو اور بھی محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خود کے علاوہ مقتدیوں کی نماز کے بھی ضامن ہیں اور ان پر مقتدیوں کی اصلاح کی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت کرے، آمین۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ۔